بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث صحیح میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے لوگوں کی داڑھی سفید نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر مجمع میں کوئی شخص اپنے باپ دادا کے ساتھ موجود ہوتا تو کوئی اجنبی باپ بیٹے میں تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں سے کون باپ ہے کون بیٹا۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے ایک سفید بال اپنی داڑھی میں دیکھا اور پوچھا، خداوندا یہ کیا؟ آپ کو وحی ہوئی کہ یہ وقار کا سبب ہے۔ عرض کی، پروردگارا میرے وقار کو زیادہ کر۔ منقول ہے کہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے قول حضرت ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتی کی تفسیر دریافت کی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ یقیناً میں اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو اپنا خلیل اور دوست بناؤں گا جو اگر مجھ سے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ وہ خلیل شاید میں ہوں، اس لیے خدا سے عرض کی کہ خداوندا تو مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ خدا نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کی، ہاں ایمان تو رکھتا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں ہی تیرا خلیل ہوں۔ فرمایا، تو 4 تائروں کو لے کر ان کو کوٹ کر ایک دوسرے میں ملا دو اور اچھی طرح دیکھ لو تاکہ زندہ ہونے کے بعد تم کو ان پر شبہ نہ ہو، اور پھر ان میں سے ہر جز پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور سمجھ رکھو کہ خدا عزیز و حکیم ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے اس پر غالب، اور تمام کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے ہدہد، لٹورا، طاؤس اور زاغِ صحرائی کو لیا، ذبح کیا اور ان کو ریزہ ریزہ کیا، پھر ان کی زروں کو باہم مخلوط و ممزوج کر دیا، اور ہر اس پہاڑ پر ان پہاڑوں میں سے جو ان کے گرد تھے ایک ایک جز کو رکھا۔ وہ 10 پہاڑ تھے۔ ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑیں اور اپنے پاس دانا اور پانی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی تو ان پرندوں کے بعض اجزا باز کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے، اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر متصل ہو گئے۔ ابراہیم نے ان کی منقاریں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانے میں سے چنا اور اس پانی میں سے پیا، اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہمیں زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ ابراہیم نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت صادق سے منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ضعیف ہو گئے اور آپ کی اجل قریب ہے، دعا کریں کہ خدا آپ کے اجل میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ
میرے ساتھ زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہو۔ سارہ نے سوال کیا۔ ابراہیم نے خدا سے التماس کی تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ جس قدر چاہو زندگی عطا کر دوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت سارہ سے بیان کی، سارہ نے کہا شکر کیجئے خدا کا اور کھانا پکوائیے اور فقیروں اور اہل حاجت کو بلائیے کہ وہ تو آم کھائیں۔ ابراہیم نے عام دعوت کی اور جب سب لوگ حاضر ہوئے ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا بھی تھا جس کی رہبری کے لیے ایک شخص موجود تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا۔ جب ہاتھ اٹھا کر منہ تک لے جانا جاتا ہاتھ کو لرزا ہوتا اور لقمہ دائیں اور بائیں ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی کو جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر اس نابینا نے دوسرا لقمہ لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں میں جا لگا۔ ابراہیم کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حالت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس کے ساتھی سے سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال دیکھ رہے ہیں یہ کمزوری اور پیری کے سبب سے ہے۔ ابراہیم نے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بڑا ہو جاؤں گا اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے خدا سے دعا کی کہ میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو تو نے مقرر کیا ہے، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے، غرض یہ کہ اس شام میں رحمت الہی سے جا ملے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔